بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے واقعہ فیل کی حیرت انگیز داستان سنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک اعلان تھا کہ دنیا میں ایک عظیم ہستی کی آمد قریب ہے۔ وہ ہستی جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گی۔ اور پھر اسی مبارک سال میں مکہ کی خاموش راتوں میں ایک ایسا لمحہ آیا جس تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، انہوں نے ایک نورانی بچے کو جنم دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو پوری دنیا کے لیے رحمت کر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی آپ دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ وہ آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے آپ کا نام رکھا محمد۔ یہ نام عرب میں عام نہ تھا، مگر اللہ نے چاہا کہ زمین اور آسمان دونوں میں آپ کی تعریف کی جائے۔ محمد عرب میں اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ شہر کے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے دیہات بھیجا جاتا تاکہ وہ صاف زبان سیکھیں اور صحت مند ماحول میں پرورش پائیں۔ اسی لیے کئی خواتین مکہ آئیں تاکہ کسی بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان میں ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں ہچکچا رہی تھیں، کیونکہ آپ یتیم تھے اور یتیم بچے سے مالی فائدے کی امید کم تھی۔ مگر آخرکار انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بابرکت فیصلہ ثابت ہوا۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی، برکتیں شروع ہو گئیں۔ ان کی سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی اچانک سب سے آگے نکلنے لگی۔ ان کے جانور جو کمزور تھے تندرست ہونے لگے۔ ان کے گھر میں رزق بڑھنے لگا، دودھ میں برکت ہو گئی، ہر طرف خیر ہی خیر نظر آنے لگی۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے متلف تھے۔ آپ نے نہایت پرسکون، نرم مزاج اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود فرما رہے تھے۔ ہر قدم، ہر لمحہ آپ کی زندگی ایک عظیم مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مقصد نبوت، وہ مقصد انسانیت کی ہدایت۔ مگر بچپن میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تھا شق صدر کا واقعہ۔ جب فرشتے آئے اور اللہ کے حکم سے آپ کے سینے کو پاک کیا۔ وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب ہم اگلے حصے سے جانیں گے۔ چوتھا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سکون قلب آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں۔